إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ ساری تعریفیں اللہ احکم الحاکمین کے واسطے ہیں، وہ جو ہر چیز کا رب ہے اور اس نے انسانوں کو اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو اس کی غلامی اور بندگی اور عبدیت میں اعلیٰ ہوتا ہے وہی اس کے نزدیک مقام و مرتبے بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ وہ اللہ جو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اور اپنی عبادت میں وحدہ لا شریک ہے، اس نے انسانوں کے اوپر بے شمار احسانات فرمائے ہیں، اور درود و سلام نبی کائنات، نبی ہدایت، سید الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، جن کا طریقہ اور جن کی رہنمائی سب سے بہترین رہنمائی ہے، اور جن کا طریقہ ہی اللہ کی ذات تک پہنچنے کا واحد طریقہ ہے، اور ان کے طریقے سے ہٹ جانا بدعت ہے اور گمراہی ہے۔ ان کی سنت، ان کے خلفاء کی سنت اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ ہمارے لیے لائق اتباع اور لائق اطاعت ہے، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو دین کے نازل ہونے کے گواہ اور شاہد ہیں، اخلاقی طور پہ، فطری طور پہ، عقلی طور پہ، دینی طور پہ، نقلی طور پہ اسلام کی سب سے مقدس اور سب سے برگزیدہ ہستیاں ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، یہ ہماری تاریخ کا وہ روشن باب ہیں جن سے بہتر تاریخ اور مثال قیامت تک ہم نہیں لا سکتے۔ جس وقت میں اسلام اپنے عروج پہ تھا اور لوگ اسلام کے بنیادی ارکان عقائد کو چھوڑنا تصور بھی نہیں کرتے تھے لوگ،
کسی بھی قوم کی تاریخ اس قوم کا حافظہ ہوتی ہے اور لوگ اس تاریخ سے سیکھتے ہیں، اس کو اپنی نگاہوں میں رکھ کے زندگی میں آگے بڑھتے ہیں۔ ہماری تاریخ بھی سب سے بہترین زمانہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، آپ نے کہا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ۔ یہ ادوار سب سے بہترین ادوار ہیں، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے بعد خلفائے راشدین کا وقت، خلفائے راشدین کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند ماہ، پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت، اور پھر اس کے بعد بہت سارے خلفاء جن میں خصوصی طور پہ عمر بن عبدالعزیز، ان کا وقت۔ یہ بڑے روشن وقت ہیں ہماری تاریخ کے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کے جو خاندان بنو امیہ کے ساتھ تھا، اور بنو امیہ ایک بڑا خاندان تھا۔ آپ کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پہ اسلام لے کے آئے، اور سیدنا معاویہ کوئی نبوت کے 8ویں 9ویں سال پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت مل چکی تھی اور آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے بعد پیدا ہوئے آپ۔ سیدنا ابو سفیان اسلام لے کے آئے فتح مکہ کے موقع پر، اور آپ کی والدہ جو ہند بنت عتبہ تھی وہ بھی فتح مکہ کے موقع پہ اسلام لے کے آئیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر فتح مکہ کے موقع پر کوئی 18-20 سال کے نوجوان تھے، بالکل ابھی لڑکے تھے، اور ان کے بھائی یزید بن معاویہ، ان لوگوں نے بھی اپنے اسلام کو ظاہر کیا فتح مکہ کے موقع پر۔ ابو سفیان چونکہ سردار تھے، غزوہ احد میں کافروں کی طرف سے لشکر کی جو ہے وہ کمان بھی کر رہے تھے، اور قریش کے اندر ایک اہم مقام تھا ان کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ نے ان کے مقام و مرتبے کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے کو اس کے مقام، اس کی حیثیت کے مطابق اس سے سلوک کرتے تھے۔ جہاں پہ آپ نے بہت سارے اعلانات کیے، وہاں پہ آپ نے یہ بھی اعلان کیا کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا وہ بھی امن والا ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گروہ روافض کا، جو اکثر جو ہے وہ سیدنا معاویہ پہ تنقید کرتا ہے، اور اس آڑ میں پھر سیدنا ابو سفیان کے اوپر بھی تنقید کرتا ہے، اور سیدنا معاویہ کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہے، یا ان کے بیٹے یزید کے ساتھ جس کا تعلق ہے، ان سب کو جو ہے وہ ہدف تنقید بناتا ہے۔ اسلام جب کوئی شخص قبول کر لیتا ہے تو وہ بالکل ایسے ہی جیسے اس نے کبھی زندگی میں گناہ نہیں کیا۔ سیدنا ابو سفیان اسلام لے کے آئے، اور ان کی بیوی ہندہ وہ بھی اسلام لے کے آئیں۔ احد میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ کو شہید کروانے کا بڑا بندوبست کیا تھا، واشی کو انہوں نے ہائر کیا، اور اس کام کے لیے اسلام لے آئیں، اور منہ چھپا کے فتح مکہ والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے آئیں۔ شرمندگی تھی دل میں کہ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا جو یہ قتل کا ذریعہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ عورتوں سے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کرتے تھے، زبانی کلامی بیعت کرتے تھے۔ اب تو ہمارے یہاں پہ بڑے بڑے اسکالر جو ہیں وہ مغربی افکار سے متاثر، وہ تو کہتے ہیں نہیں جی عورت سے ہاتھ بھی آپ ملا سکتے ہیں، مصافحہ بھی کر سکتے ہیں، یہ کام بھی کر سکتے ہیں آپ۔
کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ مصافحہ بھی کر لیں، مل بھی لیں، پردہ بھی نہیں ہے۔ جب بیعت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ بیعت کرتے تھے عورتوں سے کہ وہ زنا نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، اور اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ نافرمانی نہیں کریں گی۔ ہند بنت عتبہ بڑی بہادر اور بڑی دانا اور عقل مند خاتون تھی اور بڑی پاک باز خاتون تھی۔ کہنے لگی اللہ کے رسول، کیا کوئی آزاد اور شریف عورت بھی زناکاری کر سکتی ہے؟ آپ اس بات پہ عہد لے رہے ہیں کہ عورت جو ہے وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بدکاری اور زناکاری بڑے لو لیول کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، غلام لوگ، لونڈیاں، معاشرے میں حقیر سمجھے جانے والے لوگ جن کا کوئی سوسائٹی میں سٹیٹس نہیں ہوتا۔ بڑی حیرانی سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا تو بڑی حیرانی سے کہنا کہ اللہ کا رسول، کیا کوئی شریف عورت اور آزاد عورت وہ بھی بدکاری کا ارتکاب کر سکتی ہے؟ نبوت سے پہلے بھی قریش کا ایک اہم مقام تھا معاشرے کے اندر، جہاں پہ باقی قبائل جتنے بھی تھے وہ آپس میں دست و گریباں تھے یا باقی قبیلوں سے لڑ رہے تھے یا آپس میں ایک دوسرے کو کھا رہے تھے۔ قریش کو اللہ تعالیٰ نے اس آفت سے محفوظ رکھا ہوا تھا اور ایک مقام دیا ہوا تھا۔ قریش کی عورتیں وہ بھی دنیاوی اعتبار سے مقام و مرتبے والی تھیں اور عفت و پاک دامنی والی تھیں عورتیں۔ خیر، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دو طرح کی روایات آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کیا، اور دوسرا یہ کہ آپ اور آپ کے بھائی یزید بن ابی سفیان یہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہی اسلام قبول کر چکے تھے۔ بعض روایات 6 ہجری میں، بعض 7 ہجری میں جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے آئے تو یہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا۔ پھر فتح مکہ کے موقع پہ انہوں نے اسلام کو ظاہر کیا۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو چھوٹی عمر میں اسلام لے آئے۔ سیدنا ابو سفیان جب اسلام لے کے آئے، آپ کی تو بڑی عمر تھی اور ایک لمبا عرصہ تک مسلمانوں کی مخالفت کی تھی، لیکن اسلام لانے کے بعد آپ کا اسلام بہت ہی احسن اور بڑا اچھا اسلام رہا۔ پھر کہتے میں نے اسلام لانے کے بعد مجھے نہیں یاد کہ کبھی گناہ والا کام کیا ہو، گناہ کا ارتکاب کیا ہو۔ پھر آپ حنین میں، طائف میں، بڑے غزوات میں، جنگوں میں بڑی عمر ہونے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اور آپ کے ساتھ تھے سیدنا ابو سفیان۔ اور اللہ تعالیٰ نے، اور آپ کے بیٹے بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی، اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، حنین کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے رسول کے اوپر سکینت نازل کی، وعلی المومنین، اور مومنوں کے اوپر سکینت نازل کی۔ صحابی ہونے کی حیثیت سے تو یہ سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کیا ہوا ہے۔ صحابہ کرام میں بھی بعض درجات ہیں جو اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور قتال کیا اور جنہوں نے بعد میں کیا وہ برابر نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا کلًا وعد اللہ الحسنی، صحابی سارے ہی ہیں اور اللہ نے اچھائی کا اور خیر کا وعدہ اللہ نے سب سے کیا ہوا ہے، سب سے۔ اب یہ جو اللہ نے مومنوں پہ سکینت نازل کی، اس آیت کے مصداق تو یہ لوگ بھی ہیں، صحابیت کا شرف تو ان کو بھی ہے۔ حنین کے موقع پہ اللہ نے جو سکینت نازل کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، حنین کے موقع پہ اللہ نے وہ اپنے لشکر اتارے جن کو آپ لوگ نہیں دیکھ رہے تھے، جن لشکروں کو، وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کو اللہ نے جو ہے وہ عذاب دیا، نیست و نابود کیا کافروں نے۔ تو قرآن مجید کی جتنی بھی عمومی آیات ہیں صحابیت کے حوالے سے، سارے لوگ اس کے مصداق ہیں۔ ان کا مقام، ان کا مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا باوجود اپنے اختلافات کے، خطاؤں کے، وہ اس قدر زیادہ ہے کہ ان کی خطاؤں کی حیثیت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک عام انسان مسلمان کے بارے میں اسلام کا یہ رویہ ہے کہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس پہ تنقید نہ کی جائے۔ صحابہ کرام کے بارے میں تو خصوصی طور پر رسول اللہ نے فرمایا کہ ان پہ تنقید نہ کرو، ان کو گالی نہ دو۔
پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپ کے کتابت وحی کے لیے جو ہے وہ ساتھ رکھ لیا سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ۔ اب یہاں پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، جن لوگوں کے دماغوں میں فطور ہے یا اپنے خبث باطن کا یوں اظہار کرتے ہیں، نہیں وہ تو سفارش پہ بھرتی کیے گئے تھے، ان کو جو ہے وہ آپ کاتب وحی کہتے ہیں، وہ تو کہہ کے بھرتی کیے گئے تھے۔ بندہ پوچھے کہ بارگاہ رسالت میں اگر انسان سفارش پہ بھی بھرتی ہو جائے تو اس کے علاوہ انسان کو اور کیا چاہیے؟ اور پھر دوسری بات، یہ اعتراض تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاتا ہے کہ اگر وہ اس قابل پہ نہیں تھے، اگر وہ میرٹ پہ نہیں آ رہے تھے تو پھر کیوں رکھا ان کو؟ کیا وحی کی کتابت کے لیے وہ بندہ رکھ رہے ہیں جو میرٹ پہ نہیں ہے؟ تو یہ ایک بڑا فضول اور واہیات قسم کا اعتراض ہے۔ آپ دیکھیں نا یہ سوشل میڈیا پہ انجینئر اور اس طرح کے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، نہیں وہ تو کاتب وحی جو تھا وہ اس کانٹیکس میں جو ہے وہ کاتب وحی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی کتابت یا آپ کے خطوط اور آپ کے معاملات کو لکھنا سیدنا معاویہ خود کہتے ہیں، جب آپ شام کے امیر تھے، گورنر تھے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے قریب سے میں نے دیکھا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا، میں نے ایک عرصہ ان کے ساتھ رہا ہوں اور ان کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے۔ آپ کی زندگی میں آپ کے کارناموں کی بات کی جائے تو جہاد کا خاص طور پہ ذکر آتا ہے کہ جہاد کا ایک اتنا بڑا باب ہے جس کو لکھنے کے لیے بڑی بڑی کتابیں چاہیے۔ رومن امپائر کی جڑیں کھوکھلے کرنے والے اور ان کو گرانے والے، کیونکہ شام کے والی یہ تھے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آیا، انہوں نے ان کو ذمہ داریاں دی، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائم آیا اور یہ دمشق کے جو وہ امیر تھے اور ان کے بھائی یزید بن ابی سفیان یہ شام کے اوورآل پورے شام کے گورنر تھے ان کے بھائی۔ اور یزید بن ابی سفیان کی وفات کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ کو پورے شام کا گورنر والی شام جو ہے وہ مقرر کر دیا۔ شام جس کو ہم آج سمجھتے ہیں چھوٹا سا شام، یہ شام نہیں ہے سیریا، اس وقت کا یہ جارڈن، یہ فلسطین، یہ سارے علاقے اور اس کے آگے جتنے جو ہے وہ مغربی سرحد رومن امپائر کے علاقے لگتے تھے، یہ سارے کے سارے اس کو شام ہی کہا جاتا تھا۔ بڑے گورنر 26 گورنر تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں پوری مسلم دنیا کے، جس میں 5 گورنر بنو امیہ کے تھے۔ یہ لوگ بڑی بکواس کرتے ہیں نا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جی اپنے قرابت داروں کو اور اپنے خاندانوں کو جو ہے وہ ان کو نوازا ہوا تھا اور ان کے گورنر تھے 5 گورنر صرف، اور جن میں 3-4 وہ تھے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم سے چلے آ رہے تھے، کوئی نیا نہیں لگایا۔ آپ 3-4 وہ تھے۔ جب ہم ایک جنرل سٹیٹمنٹ دیتے ہیں نا، ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ کہ بنو امیہ ایسے ہے، بنو امیہ ایسے، اس میں بہت سارے صحابہ کرام بھی آتے ہیں، صحابیات بھی آتی ہیں۔ ہم اپنے خبث باطن کا جب اظہار کرتے ہیں اس طرح کہ وہ اس طرح کے تھے، ان کی قربانیاں، ان کا ایمان، ان کے بارے میں آیات، صحابیت کا شرف، ان کا جہاد، ان کی فتوحات، اسلامی تہذیب کو بڑھانا اور دنیا کے کناروں تک پھیلانا، ان لوگوں کا کردار ہے اس میں۔ لوگ بیٹھ کے یہ جی وہ بنو امیہ یہ، بنو امیہ وہ، بھئی آپ کو کسی فرد سے اختلاف ہو سکتا ہے، سیدنا معاویہ کے بیٹے سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس کی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے ایمان اور اسلام پہ تو ائمہ نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیوی ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، بے شمار بنو امیہ کے خاندان کے لوگ، صحابیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد عتاب بن اسید اموی خاندان کا، اس کو مکہ کا والی مقرر کیا ہوا تھا۔ یہ عہدے تو اللہ کے رسول نے خود دیے ہوئے تھے۔ عتاب بن اسید بعد میں بھی جو مکہ کے والی رہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح رومیوں کے خلاف جہاد کیا، آپ نے شام میں رہتے ہوئے، کیونکہ شام کے ساتھ یہ
روم لگتا تھا، یورپ، آپ ماڈرن یورپ کہہ لیں جس کو آپ، یہ اس کی سرحدیں لگتی تھی یورپ کی، ان کے خلاف بند باندھا. اور اسلامی تاریخ میں آپ پہلے امیر المومنین تھے جنہوں نے سمندری جہاد کا آغاز کیا، بحری جہاد کا آغاز کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بچپن سے ہی آپ کی صفات سرداری والی تھی، انتہائی سیاستدان، مدبر اور فقیہ انسان. ابھی چھوٹے بالکل بچے تھے، ماں کے ساتھ جا رہے تھے، روایات میں آتا ہے تو گر گئے، ماں کہتی ہے اللہ تجھے اٹھایا ہی نہ، گرا کیوں ہے؟ ماں بڑی بہادر خاتون تھی، کسی نے کہا کہ اس کو کیوں کہہ رہی ہو، لگ رہا ہے کہ تمہارا بیٹا سردار ہوگا. کہتی اگر تو یہ صرف اپنے قبیلے کا سردار ہوگا پھر اللہ اس کو نہ اٹھائے، اگر دنیا کا سردار ہوگا تو پھر اس کو اٹھائے. دنیا کے سردار. اندہ کی شادی پہلے ایک اور بندے سے ہوئی تھی، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بعد میں شادی ہوئی. اس بندے نے الزام لگایا ان کے اوپر کہ اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے. اچھا، اس کا باپ عتبہ، ہند بنت عتبہ کہتے ہیں میں اس کو نا کسی، اس کا خامند کہنے لگا اس کو کسی کاہن کے پاس لے کے جاتے ہیں، کیا اس کا کردار ٹھیک ہے کہ نہیں. کاہن کے پاس گئے، اس نے کندھوں پہ ہاتھ مارا، اس نے کہا اس کا کردار بالکل ٹھیک ہے، ایک پاک باز عورت ہے یہ، اور کہنے لگا کہ اس کا بیٹا ہوگا جو دنیا کا سردار ہوگا. خامند بڑا اس کا خوش ہوا، لیکن یہ کہنے لگی خوددار خاتون تھی، کہتی اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، اگر میرا بیٹا سردار ہوگا تو وہ تم میں سے نہیں ہوگا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ٹائم میں بیت المقدس فتح ہو گیا، بہت سارے علاقے فتح ہو گئے، اور یہ یورپ کی سرحد پہ رہتے تھے. ان کا ایک ٹھاٹ باٹ تھا، لوگوں نے شکایت کی کہ یہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، نوکر چاکر ہیں، سارا کچھ. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود گئے حضرت معاویہ کے پاس، تو آگے سے استقبال کیا لوگوں نے، بہت سارے صحابہ کرام بھی تھے ساتھ، عبد الرحمن ابن عوف وغیرہ بھی تھے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح آئے. حضرت عمر نے کہا کہ یہ تم نے کیا طرز اختیار کیا ہوا ہے؟ معاویہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جس جگہ پہ میں رہ رہا ہوں یہاں پہ دنیا کی بڑی طاقتیں ساتھ لگتی ہیں، تو مسلمانوں کو اپنا رعب اور دبدبہ قائم رکھنے کے لیے یہ چیزیں رکھنی پڑتی ہیں. عبدالغالب بن عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں یہ واحد گورنر آپ کا جو آپ کی تنقید سے، اپنی فصاحت و بلاغت سے آپ کی تنقید سے بچ گیا، یہ بات سنا کے آپ کو. معاویہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا، کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ مسلمان سمندر کو پار کریں اور یہ قبرص کا جو آئی لینڈ ہے، یہاں یہ روم کے جو علاقے ہیں ان پر حملہ کریں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا، کہا بتاؤ یہ جو بحری مہم ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی، کہنے لگے سمندری سفر ہے، اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں، پلٹا کھائیں گے، لوگ گر سکتے ہیں، اگر چلیں تو اللہ کی قدرت کا مظہر اور کرشمہ ہے. حضرت عمر نے خط لکھا معاویہ کو، کہا معاویہ سختی سے منع کیا کہ آئندہ کے بعد مجھے سفارش بھی نہیں کرنی اور نہ ہی مسلمانوں کو جو ہے وہ سمندر میں ڈالیں گے. کہتے ہیں پورے روم کے خزانوں سے مجھے ایک اپنے مسلمان سپہ سالار، ایک فوجی کی جان سب سے زیادہ محبوب ہے. روم کے پورے خزانوں سے، یورپ کے پورے خزانوں سے میرا ایک سولجر، ایک فوجی سب سے زیادہ قیمتی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کا وقت بھی گزر گیا، فتوحات پھیلتی گئیں. سیدنا عثمان کا وقت آ گیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنوں کا آغاز ہوا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت معاویہ نے پھر خط لکھا حضرت عثمان کو کہ جو بحری جہاز ہم بنائیں، بحری بیڑے، کشتیاں، اور ہم جو ہے وہ جہاد کے لیے روانہ ہوں. یہ سارا خاندان، ان کے بھائی، یہ والد، آگے ان کے بیٹے، یہ سارے کے سارے تو جہادی سرحدوں پہ رہنے والے تھے. ساری زندگی انہی کاموں میں گزری ہے. مسلمانوں کے آپس میں جو تھوڑے بہت اختلافات ہوئے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان چند اختلافات کی وجہ سے باقی ساری تاریخ کو جو ہے وہ فراموش کر دیا جائے. چند ایک واقعات کی بنا پہ پوری تاریخ کو فراموش کر دیا جائے. اسلامی سلطنت کی جو سرحدیں ہیں اور اس کو جس قدر ان لوگوں نے وسیع کیا، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا تو میں تم کو اجازت نہیں دے سکتا. پھر خط لکھا، کہتے ہیں ہم
قبرص والی طرف چلے جاتے ہیں، جو جزیرہ ہے قبرص، اس وجہ سے کہ وہاں پہ جو قلعے ہیں، وہاں پہ قلعے رومی فوجی جو ہیں وہ وہاں سے آتے ہیں اور وہاں پہ سٹے بھی کرتے ہیں، ہماری سرحدوں پہ حملے بھی کرتے ہیں۔ ہم اگر ان کا بندوبست نہیں کریں گے تو ہم ان سرحدوں کو محفوظ نہیں بنا سکتے۔ اور اس طرف سے سمندر آسان بھی ہے، اس طرف سے جہاد بھی آسان ہوگا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، اور ام حرام بن ملحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو ہے وہ خالہ ہی لگتی تھی، ان کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سستانے کے لیے، سونے کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ تو کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ میرے گھر سوئے ہوئے تھے تو آپ یکدم اٹھ پڑے اور خوش ہوئے، آپ مسکرا رہے تھے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کیا وجہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ کہتے ہیں میرے خواب میں اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ میرے جو ساتھی ہیں ان کا لشکر جہازوں پہ جہاد کے لیے سمندر پہ جہازوں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور ایسے بیٹھے ہوئے جیسے بادشاہ اپنے تختوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ کہتی ہیں اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بھی جو ہے ان میں سے ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، تھوڑی دیر بعد پھر اٹھے آپ، پھر مسکرائے، اب پھر اسی طرح کی بات کہتی ہیں بیان کی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول دعا کریں میں بھی ان میں سے ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تو پہلوں میں سے۔ جب یہ سمندری جہاد کا آغاز ہوا تو یہ ام حرام اپنے خاوند کے ساتھ پہلے سیدنا معاویہ کے ساتھ گئیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، کہتے خطرے والا کام ہے، میں تمہیں اجازت اس وجہ سے دیتا ہوں کہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے بچے آگے لگاؤ جہاد کے لیے اور اپنے خاندان بیوی بچے پیچھے رکھو۔ آپ بدر میں نہیں دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ سب سے آگے تھا، سیدنا امیر حمزہ وہ احد میں، آپ بدر میں دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو ہاشم، بدر میں، احد میں، ساری جنگوں میں۔ جہاد کا یہ مطلب تو نہیں کہ اپنے بچوں کو پیچھے رکھو اور باقی لوگوں کو آگے کرو۔ آپ سیرت نبی اٹھا کے دیکھیں، آپ سید الشہداء امیر حمزہ کس طرح ان کو شہید، کبھی یہ تو نہیں کہا کہ میں اپنے چچے کو، اپنے کزن کو، اپنے رشتہ داروں کو پیچھے رکھ دیتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، یہ دین کا کام کریں یہاں پہ اور باقی لوگوں کو میں لے جاتا ہوں آگے۔ ان لوگوں میں تو خیر جہاد کی وہ تڑپ ہی الگ تھی نا، ایمان ہی الگ تھا ان لوگوں کا۔ وہ تو موت کو موت کے گھاٹ میں تلاش کرنے والے لوگ تھے کہ کب سانس کا رشتہ ٹوٹے اور کب اللہ کی جنتوں کا سامنا ہو۔ آپ نے اپنی بیوی کو بھی ساتھ لیا، خاندان کو بھی ساتھ لیا، چلے گئے آپ۔ قبرص کے جو لوگ ہیں، ماڈرن سائپرس بھی جس کو ہم کہتے ہیں، ان لوگوں نے جنگ نہیں کی، صلح کر لی۔ ان لوگوں نے اسلامی لشکر کے ساتھ صلح کر لی انہوں نے، اور پھر کچھ ٹائم گزرا انہوں نے صلح توڑ دی۔ اور اس جنگ میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے جہاد میں عبادہ بن صامت، ابو ایوب انصاری، ابو الدرداء، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ساتھ تھے ان کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی وجہ سے، کیونکہ ان کا یہ ذہن تھا کہ اس طرف سے جہاد کھلے گا، ہم قسطنطنیہ تک جائیں گے، اس کو فتح کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے مصداق ہم بنیں گے۔ دوسری دفعہ پھر حملہ کیا، جب کچھ وقت کے بعد انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، قبرص کے جزیروں پہ حملہ کیا، اس کو فتح کیا، پورے علاقے کو فتح کیا۔ ابو درداء، یہ ایک بات سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں، اگلے جمعے یہاں سے شروع کریں گے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبرص کے لوگ، وہ کرسچن عیسائی، جب وہ یہاں پہ بندھے ہوئے غلاموں میں اور روڑیے میں آئے نا، انہوں نے ایک بات کی جس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آگے دیکھ کے، انہوں نے کہا اللہ کہ ہم لوگ بھی اس طرح کے تھے، مردار کھانے والے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے، ہمیں اللہ نے اسلام کی وجہ سے، اللہ کی اطاعت کی وجہ سے عزت دی ہے، اور اللہ نے ان لوگوں کو ان کے کفر کی وجہ سے ذلیل کر دیا۔ اگر انہوں نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اپنے پیغمبر کی بات مانی ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوتے، ایمان اور تقوی اختیار کیا ہوتا، تو آج یہ غلام اور لونڈی اور ان کی آزادی ختم نہ ہوتی آج ان کی۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آزادیاں ترلے کرنے سے نہیں ملتی، جس طرح کی آزادیاں ہم سمجھتے نا ہم بڑے آزاد ہیں، نہ فکری طور پہ آزاد، نہ ثقافتی طور پہ آزاد، آزادی اس کو کہتے ہیں، نہ معاشی طور پہ آزاد، کہ ہم جو سمجھتے ہیں آزاد، غریب کے پاس بل دینے کے لیے پیسے نہیں، وہ خودکشیوں پہ اترا ہوا ہے، اور حکمران جو ہے وہ کروڑوں روپے کی دعوتیں کھائے
لعنت ایسی آزادی کے اوپر. یہ آزادی ہے کہ ہم نے اس آزادی کے لیے ملک لیا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس فتح کیا. لوگوں نے کہا کہ اچھے کپڑے پہن لیں, ریشمی لباس اور بڑا مہنگا لباس پہن لیں, بڑے بڑے راؤسا فلسطین کے آپ کے سامنے, شام کے ان سے آپ نے خطاب کرنا ہے. کہتے ہیں اللہ نے جو ہمیں, اسلام نے جو ہمیں عزت دی ہوئی ہے نا, وہ عزت ہمارے لیے کافی ہے. کہ عزتیں جہاد سے اور اسلام سے ملتی ہیں. یہ رواداری سے, ٹھیکیداری سے, ترلے منتیں کرنے سے, دنیا میں وضاحتیں دینے سے, جسٹیفیکیشن دینے سے کہ ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں, اسلام بڑا پرامن مذہب ہے, ہم دہشت گرد نہیں ہیں, اس سے اللہ عزتیں نہیں دیتا. ابو درداء رو پڑے. غم تھا, دکھ تھا انسانیت کا کہ لوگ زنجیروں میں بندھے ہوئے ہمارے سامنے ہیں اپنے کفر کی وجہ سے. کہتے اللہ نے ان کو ان کے کفر کی وجہ سے ذلیل و رسوا کیا ہے. تو آپ ذرا سوچیں اللہ نے ہمیں کیوں ذلیل و رسوا کیا دنیا میں؟ ہمارے کفر کی وجہ سے. ہم نے اگرچہ اعتقادی کفر نہیں کیا ہم نے, لیکن عمل تو ہمارے کافروں والے ہیں. ہمارا نظام, ہماری ثقافت, ہماری معیشت, ہمارے عقیدوں میں شرک, یہ سارا کچھ کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم سیکولرزم کے نام پہ, لبرلزم کے نام پہ, ہم فیمنزم کے نام پہ جس طرح اسلامی شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں ہم آزادی اظہار کے نام پہ, یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سب کفریہ کام ہے. اگر عزت چاہیے تو اللہ عزت اسلام میں دیتا ہے. اللہ نے عزت جہاد میں رکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلت اللہ علیکم الذلہ. آپ نے کہا اذا ترکتم الجہاد واخذتم اذناب البقر صلت اللہ علیکم الذلہ. جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے اور جب تم مال و دولت کے, جانوروں کے, مویشیوں کے پیچھے پڑ جاؤ گے, صلت اللہ علیکم الذلہ, اللہ تم پر ذلت اور رسوائی نازل کر دے گا اللہ تم پہ. آج یہی وجہ پوری مسلم دنیا میں, آج ایک بندہ, لوگ بڑا اس کو سنتے ہیں, یہ ہمارے ملک کا جو یہ جتنے لبرل لوگ ہیں ان کا بڑا آپ کہہ لیں کہ ہیڈ, ان کو کہتے ہیں یہ پاکستان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ بات کرتے ہیں امت مسلمہ, باقی ملک تو کوئی بات نہیں کرتے امت مسلمہ کی, نہ ان کو فکر ہے باقیوں کی. اس سے بڑھ کے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اگر امت مسلمہ کی بات کرے, ان لوگوں کو مسئلے مسائل ہیں, تو اللہ ان چیزوں سے عزت نہیں دیتا. اللہ عزت دیتا ہے, اسلام سے عزت دیتا ہے. اللہ جہاد سے عزت دیتا ہے, اللہ ایمان سے عزت دیتا ہے, اللہ تقوی سے عزت دیتا ہے. ہماری تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بڑا باب وہ جہاد کا باب ہی ہے, جس کو ہم نے چند اختلافات کے اوپر جو ہے وہ ختم کر دیے کہ بس شاید ساری زندگی ان کے یہی معاملات ہیں. ساری زندگی ان کی فتوحات میں, جنگوں میں, جہاد میں, ساری زندگی گزری ان کی. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت پھر فتنہ شروع ہو گیا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. حضرت معاویہ کیا کردار تھا, اس سے آگے کا ذکر کیا ہے, انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں ہم ذکر کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.